ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، آج اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں نکاح اور طلاق کے مسئلے بیان کرنے ہیں. دین اسلام نے تمام انسانی روابط کے لیے، چاہے وہ روابط فردی ہوں، گروہی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان کے لیے قانون معین کیے ہیں، حدود معین کیے ہیں، حقوق بیان کیے ہیں. یہ دین کا امتیاز ہے کہ اس نے انسانی معاشرے میں یہ رشتے بنائے، روابط قائم کیے اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا، قریب کر دیا. ان رشتوں میں سے ایک اہم اور بنیادی رشتہ جس سے خاندانوں کی بنیاد پڑتی ہے، جس سے کسی معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے، وہ ازدواج کا رشتہ ہے. جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے. اس سے پھر نئے رشتے جنم لیتے ہیں اور انسانی نوع کی بقا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. دین نے مختلف مصلحتوں کی وجہ سے ازدواج کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے. انسان کے اندر خالق کائنات نے جو احساسات اور جذبات رکھے ہیں، جو تشنگی رکھی ہے، اسے پورا کرنے کے لیے بھی اسباب اور وسائل پیدا کیے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر میں پیاس پائی جاتی ہو، اللہ نے یہ جذبہ انسان کے اندر رکھا ہو اور باہر پانی پیدا نہ کیا ہو. اگر خالق کائنات نے انسان کے اندر جنس مخالف کے لیے کشش رکھی ہے تو اس کے لیے پھر مناسب حل بھی پیدا کیا ہے کہ اس جذبے کو اگر صحیح لائن پہ صحیح طریقے سے حل کیا جائے تو انتہائی مفید ہے، اور اگر اسے غلط راستے پر چلایا جائے تو انتہائی خطرناک اور تباہ کن ہے. اگر خالق کائنات نے انسان کے اندر یہ احساس رکھا ہے تو نکاح کے ذریعے سے اسے پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤکدہ سنتوں میں سے ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس سے انسانی مزاج میں اعتدال بھی پیدا ہوتا ہے، انسان مسئولیت کا بھی احساس کرنے لگتا ہے اور حقیقی معنی میں ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے، اور ساتھ میں نوع انسانی کی بقا کے اسباب پیدا ہوتے ہیں. آج بہت سارے ممالک میں یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ وہاں آبادی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، مردم شماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. اسلام نے اگرچہ تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تربیت اور یہ چیزیں ہمیں اولاد سے روک دے. نہیں، انسان ہر چیز کو معتدل طریقے سے اعتدال کے ساتھ
ہر چیز کو دیکھے اور عمل پیرا ہو۔ بہرحال نکاح اسلام نے بہت زیادہ اس پہ تاکید کی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان شادی نہ کرنے کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے لیے واجب ہے کہ شادی کر لے، اور شادی نہ کرنے کے لیے مصنوعی بہانے پیش نہ کرے۔ ایک بہانہ یہ ہے کہ جناب میرے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں، میں ابھی غریب ہوں، فقیر ہوں۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ غریبوں کی بھی شادی کرا لیا کرو، اپنے غلاموں کی بھی شادی کرا لو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی بنا دے گا۔ یعنی بیجا بہانے نہ بناؤ، رزق و روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اپنا وظیفہ پورا کرو، اپنے وظیفے اور ذمہ داری پہ عمل کرو، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ وہ بغیر شادی کے بھی رزق و روزی دے رہا ہے، شادی کے بعد بھی رزق و روزی دے گا، بلکہ شادی کی وجہ سے اس میں برکت آ جائے گی۔ تو بیجا رسومات کو اس مقدس رشتے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں گناہ بڑھ رہے ہیں تو یہ سب اسی وجہ سے کہ ہم حلال کے راستے کو سخت سے سخت کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ آسان سے آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ گناہ پھیلنے لگیں گے۔ اسلام نے جو معیار بتایا ہے شادی کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کے دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، صرف اس کی خوبصورتی اور دولت کو نہ دیکھو، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بہترین بیوی کے لیے کچھ صفات ہیں، یہ صفتیں اگر ہوں تو وہ بہترین ہے۔ اپنے خاندان میں وہ باعزت ہو، عفیف اور پاک دامن ہو، شوہر کا احترام کرنے والی اور متواضع ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت نہ کرے، اسباب زینت کو استعمال نہ کرے دوسروں کے لیے، تو وہ بہترین بیوی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری شریک حیات کے لیے بھی کچھ علامتیں اور نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر اپنے خاندان میں خوار ہو، اسی طرح اگر وہ پرہیزگار نہ ہو، حسد اور کینے والی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی نہ ہو، دوسروں کے لیے زینت کرنے والی ہو، تو یہ بری بیوی ہے۔ یہ صفات بیان کی گئی ہیں احادیث میں اچھی اور بری بیوی ہونے کی۔ ان معیاروں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ وہ معیار ہیں جو ازدواج کی بقا کی ضمانت ہے۔ ان معیاروں پہ اگر شادی کر لیں تو وہ شادی کامیاب رہتی ہے، کامیاب ہوتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ باقی دوسرے ہم جو اپنی طرف سے مصنوعی معیار بنا لیتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، وقتی ہوتے ہیں، اور پھر بہت ہی جلد آپس میں اختلافات اور طلاق ہو جاتی ہے۔ ازدواج کے کچھ مسائل، ازدواج کے لیے لازمی ہے کہ نکاح پڑھا جائے۔ صرف لڑکا لڑکی کا راضی ہونا، ان کا ایک دوسرے سے محبت کرنا، یا یہاں تک کہ بڑوں کی اجازت دے دینا، منگنی وغیرہ ہونا، یہ کافی نہیں ہے۔ جو چیز ان کو ایک دوسرے کے لیے حلال بنا دے گی وہ نکاح ہے۔ سیگے پڑھنے چاہیے نکاح کے، وہ خالص عربی میں ہیں، انہیں صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر غلط پڑھا جائے جس سے اس کی معنی تبدیل ہو جائے تو نکاح درست نہیں ہے۔ بہت ہی مختصر 2 جملے ہیں نکاح کے لیے، اگر وہ انسان پڑھ لے نکاح ہو گیا۔
کوئی طولانی بات نہیں ہے۔ ہاں پھر مستحبات میں پھر خطبہ پڑھنا اور یہ دعائیں وغیرہ مانگنا، لیکن اصل جو جملہ ہے نکاح کے لیے بہت ہی مختصر ہے۔ نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح جو دائمی ہوتا ہے، عمر بھر کے لیے ہوتا ہے نکاح دائمی، دوسرا مؤقت جس میں نکاح کی مدت کو معین کیا جاتا ہے، جسے متعہ بھی کہا جاتا ہے۔ شریعت نے بعض اوقات مجبوری کی حالت میں اسے بھی جائز جانا ہے اور اس کو بھی راہ حل کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ بھی نکاح ہے، اس میں بھی اگر اولاد ہو جائے تو وہ ان کی ہوگی، وہی سارے احکام ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ مدت معین ہوتی ہے، وہاں پہ مدت معین نہیں ہوتی۔ اس پہ بیجا اشکالات کرنا، عیب تراشی کرنا ایمان کے خلاف بات ہے۔ جب قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اتنی تاکید کی ہے، تو اس کی حلیت اور اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ دائمی نکاح کے لیے جو سیغے ہیں وہ یہ کہ پہلے عورت کہے ایک جملہ، پھر مرد اس کے قبول کر لے۔ لازمی نہیں ہے کہ نکاح ہمیشہ دوسروں سے پڑھوایا جائے، اگر میاں بیوی خود پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے بیوی کہے گی کہ زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم، حق مہر معین کریں وہ، جب حق مہر معین ہو جائے تو بیوی کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہاری بیوی بناتی ہوں اتنے حق مہر پر، پھر شوہر کہے کہ قبلت تزویج، میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں، تو یہ نکاح ہو گیا۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ رہے، دوسروں کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں، تو ان کے وکیل یہی کہیں گے کہ ہم اپنی موکلہ اور موکل کا نکاح کر رہے ہیں۔ پہلے بیوی کا وکیل کہے گا، وہاں پھر شوہر کا وکیل اسے قبول کر لے گا۔ اگر فرض کریں کہ بیوی کا نام فاطمہ اور شوہر کا نام علی ہے، تو پہلے بیوی کا وکیل کہے گا کہ زوجتو موکلتی فاطمہ موکلہ کا علی علی الصداق المعلوم، پھر شوہر کا وکیل کہے گا کہ قبلت التزویج لموکلی علی الصداق المعلوم، میں نکاح کو قبول کر لیتا ہوں۔ اگر مؤقت نکاح ہو تو اس میں مدت معین کرنا لازمی ہے کہ کتنی مدت تک کے لیے ہے۔ اس نکاح کے لیے بھی عدت ہوتی ہے، اس نکاح میں بھی ہونے والا بیٹا بیٹی ان کی اولاد شمار ہوتا ہے۔ مدت معین کرنے کے بعد، حق مہر معین کرنے کے بعد وہ نکاح کے سیغے پڑھیں گے، چاہے خود پڑھیں چاہے دوسروں کو اپنا وکیل بنا لیں۔ نکاح کے بعد جو اس نکاح کا نتیجہ نکلتا ہے، کچھ عرصے کے بعد خداوند متعال اپنے لطف و کرم سے ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے اولاد کی صورت میں۔ اولاد خداوند متعال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، امانت ہے، جسے ہمارے حوالے کیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی امانت کی قدر کریں اور اسے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق بڑا کریں، اس کی تربیت کریں۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کی اچھی تربیت کی جائے، اسے قرآن کی تعلیم دی جائے، دین کی تعلیم دی جائے، اور اسے مفید انسان بنایا جائے کہ وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند بنے، معاشرے کے لیے نقصان دہ نہ بنے، اب کسی بھی پیشے میں وہ چلا جائے۔ اولاد کے حوالے سے جب اچھا نام معین کر دیا گیا تو اب عقیقہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ عقیقہ در حقیقت اس جانور کو کہتے ہیں، چاہے بھیڑ ہو یا دوسرا، جو بچے کے لیے صدقے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ بیٹا ہو
تو کسی مذکر حیوان کا انتخاب کرنا چاہیے، اگر وہ بچی ہو تو مؤنث حیوان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جس طرح قربانی کا جانور ہوتا ہے اسی طرح ایک جانور کو یہاں پر ذبح کرنا، صدقہ کرنا، یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ اب عقیقے میں مستحب ہے کہ 7ویں دن ایسا کیا جائے، اور اگر نہ ہو سکے تو اس کے بعد جب بھی ہو سکے مستحب ہے۔ اگر والدین نہ کر سکیں تو انسان جب خود بڑا ہو جائے تو جب چاہے اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، یہ مستحبات میں سے ہے، یعنی اپنی طرف سے ایک جانور کو ذبح کر کے مومنین کو کھلا دے، مستحب ہے۔ عقیقے میں ذبح ہونے والے جانور کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں چاہیے، انہیں سالم رکھنا چاہیے۔ اب یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو اسے پکا کر دوسروں کے حوالے کر دیں، ایسے ہی دوسروں کو دے دیں، یا پکا کر تیار کر کے دوسروں کو دعوت دیں اپنے گھر میں، کم از کم 10 مومنین کو دعوت دینا یہ مستحب ہے۔ یہ عقیقے کے حوالے سے مختصر احکام۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ازدواجی رشتہ مشکلات کا شکار ہو جائے اور میاں بیوی مختلف مسئلوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے شکایت کرنے لگیں اور نہ چاہیں کہ وہ ساتھ رہیں، تو پریشانی کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں آخری حل اسلام نے یہی بتایا ہے کہ بجائے اس کے کہ اب ان کی آپس کی رنجشیں خاندان میں پھیلنے لگیں اور اس سے دوسرے لوگوں کے درمیان بھی رنجشیں پیدا ہوں، بہتر یہی ہے کہ یہ باعزت طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ جدائی بھی باعزت طریقے سے، با احترام طریقے سے، منطقی طور پر، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو باعزت طریقے سے جدا ہو جائیں۔ اس جدائی کو طلاق کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اگرچہ طلاق کو جائز جانا ہے لیکن ایک ناپسندیدہ کام جانا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے انسان نکاح کو باقی رکھے اور اس رشتے کو قائم رکھے۔ ایک زندگی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزاری ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے محرم بن چکے ہیں، ایک دوسرے کا حصہ بن چکے ہیں، اب ان کی جدائی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن کوئی چارہ نہ ہو تو جدائی آخری حل ہے۔ طلاق کا اختیار ذاتی طور پر مرد کے حوالے ہے، البتہ اگر مرد چاہے تو دوسروں کو وکیل بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، شرط کے طور پر نکاح میں یہ شرط کی جائے کہ اگر میں نے تمہارا خرچہ تمہیں نہیں دیا یا میں تم سے اگر 1 سال سے زیادہ دور رہا، تمہیں میری طرف سے یہ حق حاصل ہے کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے دو، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ طلاق کی شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شوہر طلاق دینے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اگرچہ بعض نے اس میں احتیاط لگائی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے اختیار سے طلاق دے، کسی نے اسے مجبور نہ کیا ہو۔ مجبوری کی حالت میں جاری کیے جانے والے لفظ یا طلاق نہیں ہوتے، یہ طلاق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ واقعاً طلاق کی نیت سے طلاق کے صیغے جاری کرے، وہ الفاظ پڑھے طلاق کی نیت سے۔ اب مذاق میں لفظ کہہ دے میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ اور طلاق کے لیے لازمی ہے کہ عورت بھی حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں ہو سکتی، نفاس کی حالت میں ہو تو طلاق نہیں ہو سکتی، ان سے پاک ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد جتنے دن ہوئے ہیں ان دنوں میں حق زوجیت ادا نہ کیا گیا ہو، نزدیکی نہ کی گئی ہو۔ اگر کی گئی ہے تو انتظار کریں، دوبارہ حیض وغیرہ وہ دیکھ لے، پھر پاک ہو جائے، پھر طلاق ہوگی۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ جتنا ہو سکے طلاق کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن باتیں ہوئی، اسے غصہ آ گیا، اس نے بس فیصلہ کر لیا کہ طلاق دے رہا ہوں، لیکن اگر چند دن اسے مؤخر کیا جائے، وہ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں تو شاید طلاق کے لیے راضی نہ ہو۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے مختلف جو ہے بہانوں سے اس طلاق کو مؤخر کیا جائے، انہیں موقع ملے سوچنے کا،
شاید وہ جدا نہ ہونا چاہیں۔ طلاق صرف وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہ نکاح دائمی ہو، نکاح مؤقت میں طلاق نہیں ہوتی۔ نکاح مؤقت میں پھر کیا ہے، وہاں کیونکہ مدت معین ہوتی ہے، اس معین مدت کے بعد یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اگر وہ مدت ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو شوہر اسے وہ مدت بخش دے تو ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ طلاق کے سیغے کے لیے لازمی ہے کہ اسے عربی میں پڑھا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ، اور یہ بھی لازمی ہے کہ 2 عادل گواہوں کے سامنے پڑھا جائے۔ 2 عادل افراد کو گواہ بنانا طلاق میں فقہ جعفریہ کے مطابق لازمی ہے۔ ان کے بغیر شوہر اگر تنہائی میں بیٹھ کے کہہ دے تو نہیں ہوگی، لکھ کے بھیج دے تو نہیں ہوگی، جب تک 2 عادل گواہ موجود نہ ہوں اس وقت طلاق نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر طلاق کی 2 قسمیں ہیں، طلاق رجعی ہوتی ہے اور طلاق بائن۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس مدت میں، اس عدت کے دوران اگر شوہر دوبارہ ازدواجی زندگی کو برقرار کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ یعنی عدت کی مدت کے دوران دوبارہ اسے وہ لے جا سکتا ہے تو میری بیوی ہو، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن طلاق بائن میں طلاق کے بعد بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ طلاق بائن کہاں پر ہوتی ہے؟ اگر بیوی کی عمر ابھی 9 سال نہ ہوئی ہو، اسے 9 سال سے پہلے طلاق ہو جائے، یہ طلاق بائن ہے۔ یا بیوی یائسہ ہو چکی ہو، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب وہ حیض وغیرہ نہیں دیکھتی، تو اسے دی جانے والی طلاق بھی طلاق بائن ہے۔ نکاح ہوا اور نزدیکی سے پہلے شوہر نے اسے طلاق دے دی، یہ بھی بائن ہے۔ اسی طرح 2 مرتبہ طلاق ہو چکی ہے، جو تیسری طلاق دی جائے وہ بھی بائن ہے۔ یعنی ان میں بعد میں بغیر نکاح کے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو شکایت ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہٰذا بیوی یہ پیشکش کرتی ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دے دیتی ہوں یا حق مہر تمہیں واپس دے دیتی ہوں، تم مجھے اس کے بدلے میں طلاق دے دو۔ اسے طلاق خلع کہا جاتا ہے۔ بیوی مال کے ذریعے سے طلاق لینا چاہے، یہ طلاق بھی اگر ہو جائے تو بائن ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں اور بیوی کچھ مال دے، اس طلاق کو طلاق مبارات کہا جاتا ہے۔ وہ بھی طلاق بائن کی ایک قسم ہے جس میں طلاق کے بعد نئے نکاح کے علاوہ وہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ طلاق اگر ہو جائے تو طلاق کے بعد بعض اوقات عدت لازمی ہوتی ہے۔ عدت کس کے لیے ہے؟ اگر بیوی کی عمر 9 سال سے زیادہ ہو، 9 سال سے زیادہ ہو اور وہ یائسہ نہ ہو، اس عمر تک نہ پہنچی ہو کہ حیض وغیرہ نہ دیکھے، تقریباً 50 سال یا 60 سال، اس دوران اگر اسے طلاق ہو جاتی ہے اور شوہر نے طلاق سے پہلے نزدیکی بھی کی تھی تو اس طلاق کے بعد عدت لازمی ہے۔ عدت یعنی کچھ وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس مدت میں اسے صبر کرنا پڑے گا۔ تو وہ عدت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جب یہ 3 شرطیں ہوں، 9 سال سے بڑی ہو، یا ایسا نہ ہو اور نزدیکی ہو چکی ہو تو عدت کتنی ہوگی؟ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ طلاق جس عورت کو دیا گیا ہے وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت یہی ہے کہ اس کا حمل
جو ہے وہ اس کا بچہ دنیا میں آ جائے. اب چاہے ایک دن میں آ جائے چاہے 4 مہینوں میں، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا اس وقت تک وہ عدت میں ہے. اگر حاملہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ حیض وغیرہ دیکھتی ہے یا نہیں. اگر صحیح سالم ہے، کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے اور حیض دیکھتی ہے تو 2 مرتبہ حیض سے پاک ہونے کے بعد جیسے ہی تیسری مرتبہ حیض دیکھے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اگر نہیں دیکھتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 3 مہینے صبر کرے گی. یہ 3 مہینے اس کے لیے عدت شمار ہوں گے. عدت کبھی طلاق کی ہوتی ہے اور کبھی وفات کی. خدا نخواستہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو عدت کرنی پڑے گی. اس عدت کو عدت وفات کہتے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے. بیوی کی عمر کتنی بھی ہو، نزدیکی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عدت کرنی پڑے گی. عدت کی مدت کتنی ہے؟ کہتے ہیں اگر بیوی حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن اسے وفات کی عدت کرنا پڑے گی. اگر حاملہ ہے تو پھر اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا بچہ پہلے دنیا میں آ جاتا ہے یا 4 مہینے اور 10 دن پہلے پورے ہو جاتے ہیں. اگر 4 مہینے 10 دن پہلے پورے ہو جائیں تو بچہ دنیا میں آنے تک وہ عدت کرے گی. اگر بچہ پہلے دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت میں رہے گی. وفات کی عدت میں وہ نکاح نہیں کر سکتی، رنگ برنگی لباس نہیں پہن سکتی، زینت سرما وغیرہ نہیں پہن سکتی. یہ مخصوص ہے عدت وفات کے لیے. اب یہ عدت کب شروع ہوگی؟ یہ عدت اس وقت شروع ہوگی جب بیوی کو پتہ چلے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. اگر فرض کرتے ہیں شوہر کا انتقال 2 مہینے پہلے ہوا لیکن بیوی کو آج پتہ چلا ہے تو آج سے عدت اس کے لیے شروع ہوگی. تو جو عدت اس کے لیے ہے اس کے مطابق آج سے اس مدت تک عدت میں رہے گی. اگر کسی بیوی کا شوہر کہیں چلا گیا ہے اور اسے اب یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مجتہد اور مرجع تقلید سے پوچھے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرے. وہ جتنی مدت بتاتے ہیں کہ اتنا انتظار کرو، صبر کرو، اس کے بعد وہ کیونکہ شرعی اختیار رکھتے ہیں، وہ اگر اس کے لیے طلاق کے صیغے جاری کر دیں تو پھر اس کے مطابق اسے عمل کرنا پڑے گا. نکاح موقت میں عدت کتنی ہوتی ہے؟ وفات والی عدت میں تو فرق نہیں ہے کہ وہ دائمی ہو یا موقت، ایک ہی جتنی ہے. لیکن نکاح موقت میں عدت اگر وہ حاملہ ہے تو بچہ دنیا آنے تک عدت ہے اس کی. اگر حاملہ نہیں ہے اور حیض دیکھ سکتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 1 مرتبہ ایسے پاک ہو جائے، جیسے ہی دوسری مرتبہ دیکھے گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اگر نہیں دیکھتی تو اس کے لیے وقت معین کیا گیا ہے جو 45 دن ہیں. یہ طلاق اور اس کے حوالے سے احکام تھے. ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات تمام خاندانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے معاشرے کو بے جا طلاقوں سے نجات عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.